اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو کہ آپ دوبارہ ہمارے ساتھ حاضر ہوئے۔ اس دوسرے سیگمنٹ میں آپ کو جیسا کہ علم ہے کہ ہم بعض ایسے سوالات کو بیان کرتے ہیں اپنے ماہر علماء کے سامنے اور ان کا جواب طلب کرتے ہیں کہ جو معاشرے کے اندر نہضت کربلا کے حوالے سے پیش کیے جاتے ہیں یا سوال اٹھائے جاتے ہیں یا اعتراضات کی شکل میں بیان کیے جاتے ہیں۔ نہضت کربلا کے اندر عیب نکالنا یا اس کے اوپر اعتراض کرنا یہ ایک خاص طبقے کا وتیرہ بنا ہوا ہے اور مختلف اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ ان میں سے ایک جو چیز وہ اٹھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ یزید کو لعن کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کسی بھی طریقے سے وہ یزید کی پاک دامنی کو ثابت کرنے کی طرف لے کر جاتے ہیں، حتیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ یزید کربلا کے اندر کوئی دخالت نہیں رکھتا تھا۔ اور یہ یزید کو لعنت کرنے والا جو مسئلہ ہے، چونکہ بعض اہل سنت کی اگرچہ وہ تعداد میں بہت ہی زیادہ قلیل ہیں لیکن برجستہ شخصیات ہیں، انہوں نے یہ نظریہ اختیار کیا کہ یزید کو لعن کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم اس مسئلے کو ذرا واضح کر کے بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کی اساس اور بنیاد کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ہم اس کو یزید کے مورد کے اوپر بھی تطبیق کریں گے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا سید طاہر نقوی صاحب کو اور اسی طریقے سے مولانا جمشید علی صاحب کو۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ دونوں بزرگواروں کو کہ آپ تشریف لائے اور ایک انتہائی اہم سوال کے جو بیان کیا جاتا ہے اعتراض کی شکل میں، تو اس کا جواب آپ جو ہیں وہ بیان کریں گے ہمارے ناظرین کے لیے۔ آغا سید، ہم آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ مقدمے میں نے بیان بھی کیا ہے کہ ہماری بحث جو ہے وہ یزید کے اوپر لعن کرنے کے بارے میں ہے کہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ اہل سنت کی جو بعض شخصیات ہیں ان کو ہم تحقیق کریں گے، ان کے دلائل کو، لیکن مقدماتی طور پر ہمیں بعض بحثیں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک مفہوم کلیئر ہو جائے، معیار ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ تو اس اعتبار سے جو پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ خود لعن کا کیا مفہوم ہے اور اس کے معنی کیا ہیں، یہ تھوڑا واضح ہو جائے تو پھر اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ اس موضوع پر کچھ گفتگو اور معروضات پیش کی جائیں۔ تو جہاں تک تعلق آپ کے سوال کا، تو یہ بالکل ہونا چاہیے کہ پہلے مفہومی جائزہ لینا چاہیے کہ لعنت ہے کیا چیز۔ تو اس لحاظ سے کچھ نکات تمہیداً میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے، جس طرح سے آپ نے فرمایا، کیسے موضوعات میں سے کہ طول تاریخ میں صدر اسلام سے آج تک ایک محور بحث قرار پایا ہے اور پھر علماء کے درمیان، محققین کے درمیان ایک بحث اس کے اوپر رہی ہے، اور پھر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ بعض افراد کی طرف سے افراد ہوئی ہے، بعض افراد نے تفرید کا راستہ اپنایا ہے اور بعض جگہوں پر سوء استفادہ ہوا ہے، اور اسی بنا پر لعن طعن کی بنا پر خون ریزی ہوئی ہے، قتل و غارت ہوئی ہے۔ تو بعض لوگوں نے فرقہ واریت کو فروغ دیا ہے۔ تو واقعاً اس کا جائز اور اس کا معتدل مقام تلاش کرنا ہے کہ بالآخر لعن ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، کس پر ہونی چاہیے، کب ہونی چاہیے، اس کا معنی کیا بنتا ہے، جی۔ تو یہ ساری جو ہے وہ، تو اس کے لیے سب سے پہلا وہی نقطہ ہے کہ ہم جو ہے وہ لغت میں دیکھیں کہ لعن کیا چیز ہے۔ تو لغت کے اندر جو ماہر لغت ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ لعنت جو ہے وہ اطردہ و ابعدہ، یعنی طرد کرنا، دور کرنا، اور اس میں جو ہے وہ مفردات غالب جو اہم ترین کتاب ہے لغت کی، قرآن کے الفاظ میں تحقیق کی، تو اس میں جو ہے راغب یہ فرماتے ہیں کہ اطردہ عن غضب، کسی کو غضب کی بنا پہ دور کرنا، طرد کرنا، یعنی غصے میں آ جائے اور اس کو دور کر دے، اس کو دور کر دینا۔ اور اس کے اندر دو چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ ایک وقت میں ہم خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ خدا کسی پہ لعنت کرتا ہے، اور ایک وقت میں جو ہے وہ انسان کے لیے استعمال کرتا ہے کہ انسان کسی پہ لعنت کرتا ہے۔
اگر خدا لعنت کرتا ہے تو وہاں پر بھی دو مفہوم پائے جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک اس کا دنیاوی مفہوم ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ خدا نے لعنت کی ہے کسی پر تو اس کا معنی دنیاوی اعتبار سے کہ خدا نے اس کو دنیا میں اپنی رحمت اور توفیق سے دور کر دیا، محروم کر دیا۔ اور ایک اس کا اخروی معنی ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی خدا اس کو جنت سے محروم کر رہا ہے اور جہنم کا عذاب اس کو دے گا اور دوچار کرے گا۔ اور ایک وقت میں اگر ہم جو انسان کی طرف نسبت دیتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک بد دعا کے معنی میں ہے، نفرین کے معنی میں۔ اگر انسان بد دعا کرتا ہے کہ خدا اس پہ لعنت کرے تو اس کا یہ بد دعائی جملہ، بد دعا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خدا اس کو اپنی رحمت سے دور کرے، محروم کرے، اور پھر جو ہے وہ اس کو اپنے عذاب سے دوچار کرے۔ دو چیزیں۔ اور تیسری بات جو ایک کامن سینس کی بات ہے اور عقلی بات ہے یہاں پر کہ یہ لعنت کیوں کی جاتی ہے، یہ بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے، وہ یہ کہ انسان جو ہے وہ ایک طرح سے اظہار برات کرتا ہے، ایک اجتناب کی جو بالکل، یعنی حیثیت ہے۔ بعض اوقات انسان کسی چیز سے نفرت کرتا ہے، اس کو اگر دور کرتا ہے، اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ لغوی معنی اس کا دور کرنا ہے غضب کی حالت میں آ کر، تو ظاہر سی بات ہے بعض چیزیں ہیں جو انسان کو غضبناک کرتی ہیں، اس غضبناک کی صورت میں وہ اس کو دور کرتا ہے، تو لغوی اعتبار سے وہ لعن میں آ جائے گا، یا بعض اوقات جو ہے اس کے بارے میں بد دعا کر دیتا ہے اس میں۔ بالکل، اس میں دو چیزیں جو ہے وہ چونکہ قرآنی جو ہے شاید یہاں لانا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ مزید جو ہے وہ بحث حل ہو جائے۔ تو ایک جو ہے وہ ہم نے کہا کہ رحمت سے محرومی کے معنی میں قرآن نے فرمایا کہ بل لعنہم اللہ بکفرہم، کہ خدا نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کو کیا کیا؟ اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ یا ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے کہ ان اللہ لعن الکافرین واعد لہم عذابا واعد لہم سعیرا، کہ اللہ نے ان کو جو ہے وہ اپنے عذاب، یہاں عذاب کے معنی میں ہے، یا پھر جو ہے وہ ہم نے کہا جو نفرین کے معنی میں، تو پھر جو ہے یلعنہم اللاعنون، کہ لعنت کرنے والے جو ہے وہ ان پر لعنت کرتے ہیں، تو یہاں پہ بد دعا کے معنی میں ہے اور یہ نفرین کے معنی میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ شیعوں پہ تہمت بھی لگائی جاتی ہے، یا بعض اوقات ہمارے بعض افراد جو علم نہیں رکھتے وہ شاید یہ بھی سمجھتے ہیں کہ لعن گالی دینا ہے، سب و شتم کرنا ہے، تو آپ اسے اتفاق کرتے ہیں کہ لعن مساوی ہے شب و ستم کے ساتھ؟ نہیں، کاملاً اس سے مختلف ہے اور اس کا مفہوم ہی الگ ہے، اور یہ انتہائی جو ہے وہ رائج غلطی ہے۔ اور اکثر ہی لوگ سوال کرتے ہیں کہ شیعہ کے اندر جو ہے وہ گالم گلوچ بہت زیادہ ہے، شیعہ جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہیں، یہ بعد میں بیان کریں گے، لیکن پہلے مفہوم کلیئر ہونا چاہیے۔ تو یہ بالکل الگ چیزیں ہیں، سب ایک الگ چیز ہے، ایک الگ وادی کی بحث ہے، اور لعن ایک الگ وادی کی بحث ہے۔ خود سب کا اگر ہم مفہوماً دیکھیں تو سب کا جو معنی ہے وہ قطع کرنا ہے، کاٹنا۔ اب یہاں پہ کس طرح سے ہم اس کو ربط دیں گے اپنے مفہوم کے ساتھ؟ تو کسی کو اپنی جائگاہ سے، احترام سے، مقام سے گرانے کے معنی میں ہے، تو اس کی جو اصل جائگاہ اس کو گرانے کے معنی میں کیا سب ہے۔ اور پھر یہاں پہ ہر قسم کا کلام القبیح، قبیح کلام جو ہے، ناروا کلام جو ہے، نامناسب جملہ کسی کی حد کی حرمت میں ہو، کسی کی شخصیت کی پامالی میں ہو، کسی بھی انداز سے، چاہے وہ معنوی اعتبار سے ہو، کسی پہ کسی انداز سے بھی آپ تہمت لگائیں، کسی بھی انداز سے، جو جملہ بھی جو ہے وہ انسان کی حد کی حرمت کا باعث بنے۔ لیکن جو اس کا یعنی یقینی ترین معنی ہے، بہت سارے اس کے، بعض اوقات لعن بھی آ جاتے ہیں اس کے اندر، کہ بعد میں بیان ہوگا انشاءاللہ، لیکن جو اس کا یقینی ترین معنی ہے وہ گالم گلوچ ہے۔ تو یہ یعنی بالکل الگ چیز ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں اس کو قرآنی انداز سے دیکھیں تو قرآن نے جہاں پہ لعنت کا وقوع پذیر ہونا بیان کیا ہے کہ خدا لعنت کرتا ہے، فرشتے لعنت کرتے ہیں، لوگ لعنت کرتے ہیں، تو وہیں پہ سب سے منع کیا ہے کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ۔ اس میں جو ہے کہ آپ جو ہے وہ ان لوگوں کو لعنت سب نہ کریں، واضح طور پہ کہا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ سب نہیں کرنا، اور اس کا فلسفہ بیان کیا ہے کہ اگر آپ ان کو لعنت، ان پہ سب کریں گے آپ، تو کیا ہے فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم، تو پھر کیا کریں گے؟ وہ لوگ بھی پلٹ کے آپ کے خدا کو جو ہے وہ دشمنی میں آ کے، اناد میں آ کے سب کریں گے۔ یہ کاملاً ہمارے جو ناظرین ان کو جاننا چاہیے کہ بالکل الگ چیزیں ہیں، لعنت ایک الگ چیز ہے اور سب ایک بالکل الگ چیز ہے۔ یعنی ایک جان بوجھ کے یہ مغالطہ رائج بھی کیا گیا ہے، اور جو تولا اور تبرہ ہم فروعات دین میں شمار کرتے ہیں، اور تبرہ میں ہم لے کر آتے ہیں کہ ہم دشمنان اہل بیت سے وہ تبری کرتے ہیں اور لعن کو اس میں لے کر آتے ہیں، تو بعض مکتب تشیع سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے فضا قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مکتب تشیع جو ہے وہ تو گالی گلوچ کا مذہب ہے، انہوں نے چونکہ اپنے فروعات دین کے اندر جو ہے وہ ایک تبری رکھی ہوئی ہے۔ تو آپ کی گفتگو سے یہ مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ لعن اور سب یہ دو الگ میدان ہے۔ لعن جو ہے وہ شریعت میں بیان ہوا ہے، لیکن
سب اور سب و شتم جو ہے وہ منع کیا گیا ہے اس کے ذریعے، بیان ہو بلکہ تاکید کی گئی ہے اس میں آگے کہ اس کے اوپر انشاءاللہ بحث ہماری جو ہے وہ چلتی رہے گی۔ آقا سید کی گفتگو سے ایک مطلب جو سامنے آتا ہے وہ یہ کہ قرآن میں ہمارے پاس ایسے موارد ملتے ہیں کہ جہاں خداوند متعال نے لعن کیا ہے، کہ ایک دو آیات کی طرف جو ہیں وہ سید نے اشارہ بھی فرمایا ہے۔ تو آپ سے میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ قرآن کی نظر میں وہ کون سے ایسے طبقات ہیں کہ جو لعنت کے مستحق قرار پائے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ جی بالکل، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس طرح سید نے بھی اشارہ فرمایا ہے کہ طول تاریخ میں اور آج کل کے دور میں تو بہت زیادہ اس کی بنا پر فرقہ بندی اور لوگوں کے درمیان جو ہے نا بغض کی ایک فضا پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ یعنی اپنے مطلب کو اور اپنے چاہے وہ حق ہو چاہے باطل ہو اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم اس مطلب سے زیادہ استفادہ کرتے ہیں، دوسروں پر لعن طعن کر کے سب و شتم کر کے ہم اپنی حقانیت ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ اگر ہم قرآن میں دیکھتے تو یہ جو لعنت کا مفہوم ہے اور لعنت کا استعمال ہے، اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر استعمال فرمایا ہے، اور یہ لعنت جو قرآن میں استعمال ہوئی ہے فقط منافقین و کافرین و مشرکین کے لیے نہیں، بلکہ بعض مسلمانوں اور مومنوں کے گروہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کلمہ استعمال فرمایا ہے۔ اور جس طرح سید نے فرمایا ہے کہ لعنت کا جب اللہ کی طرف نسبت دی جاتی ہے کہ اللہ کسی پر لعنت کرتا ہے تو اس کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ وہ رحمت سے دوری کا معنی ہے، اور جس کو اللہ رحمت سے دور کر دے وہ اس دنیا میں بھی عذاب میں ہے اور آخرت کا عذاب تو باقی ہے۔ اب قرآن میں دیکھیں تو قرآن نے لعنت کے مستحقین کے لیے طبقہ بندی کی ہے۔ بعض گروہ ایسے ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے ان کے برے اعتقادات کی وجہ سے، چونکہ ان کے اعتقادات قرآن کے مطابق نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق نہیں ہیں، اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ مثلا ان میں سے ایک گروہ جو کافر کا گروہ ہے جن کا سید نے آیت بیان فرمائی بھی ہے، ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم سعیرا، کہ کافرین پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے اور ان کے لیے عذاب سعیر آمادہ ہے۔ مشرکین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت کا کلمہ استعمال فرمایا ہے کہ جہاں پر اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، ایک آیت چھوڑ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعنہ اللہ، ان مشرکین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت کا کلمہ استعمال فرمایا ہے۔ منافقین کے لیے بھی کہ جو حقیقتاً مسلمان نہیں ہوتے، ظاہری طور پر مسلمان بن کر آئے ہوئے تھے اس دور میں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفت میں جو ہے مسلمان بن کر کام کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب علیم، یا ولہم عذاب مقیم، دو تعبیر شاید ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے جہنم کافی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ تو یہ تین ایسے گروہ ہیں کہ جن پر اللہ نے اعتقادات کی بنا پر لعنت فرمائی ہے۔ اب آتے ہیں ان گروہوں کی بنا طرف، یہ تین گروہ ہو گئے کافرین، مشرکین اور منافقین کے جن پر اعتقادات کی بنا پر لعنت ہوئی ہے۔ باقی ایسے گروہ بھی ہیں قرآن کے اندر کہ تقریباً کلاً 37 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کلمہ لعنت استعمال فرمایا ہے 41 بار، ان میں فقط اعتقاداتی جن پر لعنت ہوئی یہ تین گروہ ہیں، باقی جتنے بھی گروہوں پر لعنت ہوئی ہے وہ یا ان کی صفات بد تھیں یا ان کا افعال اور کردار بد تھا اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ ایک چیز کا اضافہ کروں گا، 37 شاید صورتیں ہیں اور 41 بار 41 موارد ہیں، جی 41 موارد پر 37 آیات یا 37 صورتوں کے اندر جی 41 موارد ہیں۔ جی اب آتے ہیں ظالمین میں۔ اب ظالم چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ نے کوئی تفریق نہیں بیان فرمائی قرآن کے اندر، چونکہ ظلم ایک ایسا عنوان ہے جہاں پر بھی پایا جائے اللہ تعالیٰ کے انبیاء، اوصیاء، ائمہ علیہ السلام اس کے خلاف ہیں۔ اب وہ وہاں پر معاذ اللہ اگر آج کی اصطلاح میں دیکھیں تو کوئی پارٹی بازی نہیں ہے کہ اگر مسلمان ظالم ہو تو اللہ تعالیٰ کے لعنت اس کو شامل حال نہیں ہے، اور اگر کوئی غیر مسلمان ہو تو اس پر لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں فَأَذَّنَ مُعَذِّنٌ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، ظالمین پر اللہ تعالیٰ کی بے شک، انا کلمہ تحقیق کے ساتھ تاکید کے ساتھ ہے کہ بے شک ان لوگوں پر لعنت ہے۔ اور یہ ظالمین جو ہے مطلق ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ظالم جو ہے وہ ہمیشہ کافر ہو سکتے ہیں، اگرچہ آج کی دنیا میں زیادہ کا ظالم وہ ہیں،
اشد ظلمن وہ کر رہے ہیں، لیکن اگر مسلمان بھی کوئی ایسا کام کرتا ہے تو ان پر بھی یہ قرآن کے یعنی ملاک ہے کہ ظلم جو ہے مورد لعن قرار واقع ہوتا ہے۔ ملا کے لعنت ظلم ہے، جہاں ظلم پایا جائے گا وہاں پر خدا اور جو ظالم بنے گا خدا لعنت کرتا ہے اس پہ، یعنی رحمت خدا سے دور ہو جائے گا۔ دوسری چیز کہ جو مسلمان و غیر مسلمان کے لیے مختص نہیں ہے بلکہ برابر ہے، جھوٹ بولنے والا مشہور ہے، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ اللَّعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، کذب ملا کے لعنت ہے۔ اب چاہے مسلمان بولے جھوٹ، چاہے غیر مسلمان بولے، چاہے مومن بولے، کوئی بھی اگر جھوٹ بولتا ہے، قرآن کی واضح آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے، یعنی خدا کی رحمت سے دور، اور اب خدا کے غضب میں زندگی گزار رہا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ چیز ہے کہ ایک طرفہ چیز نہیں ہے کہ ادھر سے آپ نے کوئی گناہ کیا، ظلم کیا تو خدا کی لعنت جو ہے وہ نازل ہو۔ احسن، تو اچھا نقطہ ہے کہ آٹومیٹکلی جو ہی آپ جھوٹ بولیں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، خود بخود خدا کی رحمت سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ خدا کا تکوینی اور وجودی چیز ہے، وجودی چیز ہے۔ اور اگر کوئی دوسرا دیندار انسان کسی جھوٹے کو دیکھتا ہے، ظالم کو دیکھتا ہے، تو ظاہری سی بات ہے اس نے جہاں پر وہ اچھے بندے کو دیکھ کے دعا کرتا ہے، وہاں اس ظالم اور جھوٹے کو دیکھ کے بددعا بھی کرتا ہے۔ تو بددعا کا ایک چھوٹا سا جملہ وہ یہ ہے کہ خدا لعنت کرے۔ بے شک درست ہے جی۔ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں پر لعنت فرمائی ہے۔ پہلے وہ گروہ جو میثاق خدا، عہد خدا کو توڑتے ہیں۔ دوسرا وہ گروہ کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک پیش کرتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، یہ برے سلوک سے پیش آتے ہیں۔ اور تیسرا وہ جو مفسد فی الارض ہے، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تینوں گروہوں پر لعنت کی ہے، اور کوئی اس میں فرق نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، مومن ہے، یا کافر و مشرک و منافق ہے، کوئی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ یہ 3 گروہ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا، چاہے مسلمان ہو، چاہے مومن ہو، چاہے کافر ہو، کوئی بھی ہو، اگر یہ 3 صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں یا ان میں سے کوئی ایک بھی پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میری رحمت سے دور ہیں۔ اسی طرح جو قتل کرتا ہے مومن کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا، کہ جو قتل کرتا ہے، متعمدن قتل کرتا ہے، جان بوجھ کر قتل کرتا ہے۔ یہاں پر وہ قید ہے کہ قتل خطائی جو ہے وہ جدا ہے، قتل خطائی جدا ہے۔ جو متعمد قتل کرتا ہے اس پر خدا کی لعنت ہے۔ تہمت لگانے والوں پر میں اس میں تھوڑا اشارہ کروں گا آگے، چونکہ ہماری بحث جو ہے وہ تقریباً یوں کہیں کہ اپنے موضوع سے ریلیٹڈ ہوتی جا رہی ہے، ملاک سامنے آ رہے ہیں کہ ایک آیت میں ہے کہ ظالم کو خدا کی لعنت ہو، لعنت اللہ علی الظالمین ہے، اور پھر آپ نے ابھی یہ بیان کیا کہ جو جان بوجھ کے قتل کرے تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ خدا کی لعنت ہے۔ درست ہے۔ تو اگر ہم بعد میں جا کر یزید کے اوپر اس کو تطبیق کرتے ہیں قرآنی اعتبار سے، تو وہ ظالم بھی ہے اور قتل بھی کرتا ہے، اس نے جان بوجھ کے یفسدون فی الارض کا مصداق بھی ہے، وہ سارے انشاءاللہ کہ اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ علت بیان ہوئی ہے یعنی واضح انداز میں، آپ کہنا کسی فرد پہ آپ لعنت کریں تو الگ بات ہے، یہاں صفات بیان ہوئی ہے، اور صفات میں خود ایک تعلیل بیان ہوتی ہے، علت بیان ہوتی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا تو یہاں پہ علت نہیں ہے، لیکن آپ کہتے ہیں اکرم تو عالمان، میں نے ایک عالم کی تکریم کی، تو عالم ہونے کی وجہ سے یہ تکریم کیا کرا کہ بالکل ایسے ہی۔ اور یہ جو آپ نے تقریب کے لیے اشارہ کیا ہے، قرآن کی ایک اور آیت جو ہمیں اپنے موضوع کے زیادہ قریب لے جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ یا رسول خدا کو اذیت کی، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کی ہے۔ اب یہ آیت پڑھتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا واعد لہم عذابا مہینا، کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ کے رسول کو اذیت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں لعنت فرمائی اور آخرت میں عذاب مہین تیار ہے۔ اب جو شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو اتنی اذیت دے رہا ہے، تو خود بخود انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو اذیت دی، ان کے خاندان کو اذیت دی، آٹومیٹک اس نے رسول پیغمبر کو اذیت دی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اذیت دی تو قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ اس پر خدا کی لعنت ہے۔ انشاءاللہ یہ بات جب ہمارا موضوع ہوگا تو وہاں پر تطبیق دیں گے۔ ایک اور گروہ جس کے پر قرآن کے اندر بہت زیادہ جس کا ذکر بھی ہوا ہے، یہود ہیں، کہ ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ،
کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جو وہ کہتے تھے کہ بندے ہوئے ہیں اور اس کو قدرت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، جو کچھ انہوں نے کہا ہے اپنے قول کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے، علت بیان ہوئی ہے۔ اور ان جہودوں کے لیے تو بہت زیادہ قرآن میں متعدد یعنی متعدد علل کی وجہ سے ان پر لعنت ہوئی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان پر اپنے قول کی وجہ سے لعنت ہوئی ہے۔ ایک عام چیز جو آج ہمارے معاشرے میں ایک بیماری ہے، اور اس بیماری کو ہم نے ایک خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے، اور اس کو ہم نے جمہوریت وغیرہ کا نام دے کر اپنے آپ کو جو ہے نا اس کے اندر جکڑ دیا ہے۔ قرآن نے اس پر لعنت فرمائی ہے، جس بیماری میں مبتلا ہیں وہ ہے طاغوت کی اطاعت کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ ہم نے ان کو کتاب دی، کتاب کا علم دیا، لیکن اس کے باوجود یہ طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، پھر اس سے بڑھ کر کہتے ہیں وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَافَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ ان کا نظام ایمان والوں کے نظام سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے۔ جی میں چاہوں گا خلاصہ کیجئے اس مطلب کو۔ بالکل، یہ وہ گروہ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر لعنت فرمائی ہے۔ اور خلاصہ ہمارا جو موضوع سے ریلیٹڈ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کوئی فرق بیان نہیں کیا، چاہے مسلمان ہے، چاہے مومن ہے، چاہے کافر مشرک ہے، کوئی بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان ملاک کے اندر جو آ جاتا ہے وہ خدا کی اس کی لعنت موجود ہے آگے کے ساتھ ساتھ۔ جی ایسے ہی ہے کہ انشاءاللہ گفتگو کے اندر مزید مطالب جو کھلتے آئیں گے، اور ناظرین جو ہے وہ اس بحث کے اندر مزید دقت کرتے رہیں، مطالب کو صحیح طریقے سے سنتے رہیں، اور جو غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں اور اعتراضات کیے جاتے ہیں ان مطالب کے اندر آپ کو جواب جو ہیں وہ ملتے رہیں گے۔ بحث کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلا سوال یہ سامنے آتا ہے کہ جیسا کہ اتنی کثرت کے اندر آیات موجود ہیں جس میں خداوند متعال لعنت کر رہا ہے مختلف طبقات کے اوپر، پھر اشارہ بھی ہوا ہے کہ مومنین بھی لعنت کرتے ہیں، رسول بھی لعنت کرتے ہیں، تو اس لعن کے مفہوم کو یا اس مطلب کو شریعت کے اندر رکھنا، جیسا کہ تشیع کے اندر ایک تبری ایک بہت اہم عنصر جو ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، کیوں قرار دیا ہے اس کو؟ بڑا دلچسپ سوال آپ نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ واقعاً قرآن کے اندر بھی لعنت ہے، احادیث میں ہے، روایات میں ہے، تو بالآخر لعنت کیوں ہے؟ یعنی یہ تعبیر خدا نے کیوں استعمال کی؟ پھر خدا خود لعنت کر رہا ہے، فرشتے لعنت کر رہے ہیں، تو اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یعنی واقعاً انسان بھی سوچتا ہے، یہاں پہ ایک مقام تفکر ہے کہ خدا اس طرح اتنی تاکید کیوں کر رہا ہے، اور اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آیا یہ بعض اوقات دیکھیں ہم لوگ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام لعنتوں کا دین نہیں ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ شیعہ مذہب لعنتوں کا مذہب ہے۔ تو میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ جو لوگ شیعہ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ لعنتوں کا مذہب ہے، البتہ ہم بیان کریں گے کہ کس معنی میں ہے، وہ تو تھوڑا بیان بھی ہو گیا اس میں بیان ہو بھی چکا ہے۔ خود اگر آپ کہیں کہ شیعہ مذہب لعنتوں کا، پھر آپ کہیں دین اسلام لعنتوں کا دین ہے، اور قرآن مجید جس طرح انہوں نے کہا کہ 40 سے زیادہ مرتبہ لعنت آیا ہے قرآن کے اندر، اور 37 صورتوں میں تکرار ہوا، اور پھر آپ کہیں قرآن جو ہے وہ لعنتوں کی کتاب ہے، لیکن مفہوم غلط جو ہے، مفہوم غلط دیا جا رہا ہے، بالکل ایسا۔ یعنی ہمارے معاشرے کے اندر اگر لعن مساوی ہو گیا سب و شتم سے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو قرآن کے اندر مفہوم ہے اور پیغمبر کی سیرت میں جو موجود ہے وہ بھی مساوی ہے اس سے، یعنی ہم اپنے معاشرے کے معنی کو نہ تھوپیں قرآن پر اور مذہب کے اوپر، بلکہ قرآن سے ہم الہام لیتے ہوئے اپنی تفکر کی تصحیح کریں۔ تو یہ لعنت کیوں ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لعنت کی کیوں جاتی ہے۔ ہم چونکہ اصل میں ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے روزمرہ امور کے اندر لعنت کرتے ہیں جذبات کی تسکین کے لیے۔ اگر کوئی اذیت دیتا ہے، کوئی تنگ کرتا ہے، کوئی پریشان کرتا ہے، تو ہم لعنت کرتے ہیں، اس کے لیے وہ بددعا کرتے ہیں، یہ اس معنی میں۔ تو جب خدا لعنت کر رہا ہے تو آیا خدا کس معنی میں لعنت کر رہا ہے؟ یا خدا اگر حکم دے رہا ہے کہ اب لعنت کریں تو کس معنی میں کر رہا ہے خدا؟ یا اگر پیغمبر نے یا معصوم نے لعنت کی ہے؟ تو دیکھیں کچھ چیز یہاں بیان ہو چکی ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ شناخت ہو۔ دیکھیں تفکر پہ لعنت ہوئی ہے، مکتب پہ لعنت ہوئی ہے، صفات کے ساتھ اور افراد پہ لعنت ہوئی ہے۔ اب خدا کیا چاہتا ہے؟ معاذ اللہ خدا اپنے جذبات کی تسکین کرنا چاہتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، خدا جو اجل ہے اس چیز سے، مبرہ اس چیز سے۔ مقصد کیا ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے یہ تفکر، یہ مکتب، یہ نظریہ، یہ گروہ، یہ افراد پہچانے جائیں، یعنی دو الگ گروہ الگ ہو جائیں، جو ایک صادقین کا گروہ ہے، مومنین کا گروہ ہے،
جو مورد رحمت واقعہ ہوا وہ بھی الگ ہو جائے، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ جو ہے وہ خبیث اور طیب کو الگ کر دے۔ اور پھر خدا نے خود فرمایا حل یستوی الخبیث والطیب، کہ خبیث اور طیب برابر ہو سکتے ہیں؟ حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور جو ہے وہ بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ اور خود آپ دیکھیں، اگر آپ سورہ الحمد کے اندر آپ غور کریں تو یعنی جو شناخت کی بات کر رہا ہوں تو وہاں پہ یعنی جو ہے واضح بیان کیا ہوا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پھر اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جن پہ لعنت کس پہ ہوئی ہے؟ غیر المغضوب، یعنی مغضوب پہ لعنت ہوئی ہے، اور جو ولا الضالین جو ضالین ہیں، نہ ولا الضالین۔ تو یہاں پر یہ چیز ہے۔ اور پھر یہاں ایک توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں جہاں جہاں قرآن کے اندر دیکھیں، یعنی یہ نہیں کہ ہم نے کہا کہ ثابت کر دیا کہ لعنت ایک مقدس مفہوم ہے، یعنی ہم دیکھیں یہ قرآنی مفہوم ہے، قرآنی، جب آپ نے کہا قرآنی مفہوم ہے اور الہی فعل ہے، جو فعل الہی ہے، تو پھر اس کو مقدس نگاہ سے دیکھیں آپ۔ یعنی بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے لعنت ہونی چاہیے، لیکن ناگواری سے کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے، جس طرح سے کہ آپ نے عقل میتا کر دیا، آپ نے حرام کھانا آپ کے لیے جائز ہو گیا، حکم ثانوی نہیں ہے، اور یہ کوئی کسی مجبوری کی بنا، اسی وجہ سے تو مذہب تشیع کے فروعات دین میں تبری جو پائی جاتی ہے، کیونکہ قرآن کا مفہوم ہے، فعل الہی ہے، تو اسی وجہ سے اس کو شامل کیا گیا اس کے اندر۔ بہت خوب۔ اور پھر یہاں پہ دیکھیں جس انسان پہ لعنت ہے وہ ملعون ہے۔ اب جو لوگ ڈرتے ہیں وہ بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے، وہ سمجھتے ہیں شاید ہم کسی جو ہے وہ غیر ملعون کو ہم جو ہے ملعون بنا رہے ہیں، نہیں، یا ان کے ڈرنے سے وہ لعنت سے جدا ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا، وہ باقی رہے گا۔ آپ کے کہنے سے جو ہے وہ حقیقت ہے۔ بس ایک چیز جو آپ کے سامنے فلسفہ جو آپ نے بیان کیا وہ یہ کہ خداوند متعال چاہتا ہے کہ جو خدا کی رحمت سے دور ہو چکے ہیں وہ پہچانے جائیں اور جدا ہو جائیں ان افراد سے کہ جو مومنین ہیں، حقیقی صادقین ہیں، اور ظالمین میں سے شمار نہیں ہوتا اس میں۔ بے شک۔ جی، اس کے علاوہ کوئی نقطہ ہے اس کے اندر؟ میں اضافہ کرنا چاہوں گا ایک چیز کا، وہ یعنی آپ دیکھیں جس طرح سے میں نے کہا نا یہ فعل الہی ہے، تو ایک بہت دلچسپ نقطہ یہاں پر ہے کہ جس طرح درود و سلام جو ہے وہ فعل الہی ہے، اور خدا فرماتا ہے کہ هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ، درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اسی طرح سے اسی طرح کی تعبیر جو ہے استعمال ہوئی ہے کافرین کے لیے اور جو لعنتی افراد ہیں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار۔ یہاں پہ کیا ہے کہ اولئک علیہم لعنت اللہ و ملائکتہ والناس اجمعین، کہ یہاں پہ جو ہے جو لوگ کافر ہیں اور کافر ہی دنیا سے گئے ہیں ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت۔ یعنی جس طرح سے جو ہے وہ درود و سلام کے معاملے میں خدا اور فرشتے درود و سلام کرتے ہیں مومنوں پر، اسی طرح سے جو ہے اسی انداز میں اسی جو ہے وہ لہن کے اندر اسی انداز میں یہی جائے گا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہاں یہ الگ بات یہاں پر ہے کہ مراتب ضرور ہیں، جس طرح خدا کی رحمت جو ہے وہ اس کے غضب پہ غالب ہے، غلبہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر آپ تقدس کے مفہوم میں دیکھیں یہ ایک پیرائے کی چیز ہے، یہ ایسا نہیں کہ وہ پہلی کیٹیگری ہے یہ اس کے بعد یہ ثانوی ہے نچلی کیٹیگری، ایسی بات نہیں ہے۔ نہیں، بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے انداز سے فلسفہ لعن کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ آپ نے جو ابھی آیت پڑھی ہے اس میں ممکن ہے بعض افراد جو ہیں وہ یہ جواب دینے کی کوشش کریں کہ لعنت اگر ہے مفہوم مقدس ہے اور قرآن میں آیا ہے تو یہ مثلا خدا کا فعل ہونا چاہیے، ہمیں حق حاصل نہیں ہے، لیکن اس آیت کے آخر میں جو وہ اشارہ ہو رہا ہے کہ ملائکہ بھی کرتے ہیں، اور ایک چیز جو ہے وہ تخلقو، اس میں جو ہے نا کہ تخلقو باخلاق اللہ، کہ اللہ کے اخلاق سے متخلق ہو جائیں آپ۔ صحیح ہے، تو یہ ہے کہ نہیں، یہ آیت بہت صریح ہے، اس کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ اشارہ ہو رہا ہے اس کی طرف کہ باقی افراد بھی جو ہے وہ لعن کر سکتے ہیں۔ وقت کے دامن میں گنجائش بالکل تقریباً ختم ہو گئی ہے، میں چاہوں گا مختصر انداز میں آپ بیان کر دیں کہ پیغمبر اکرم کی سیرت میں آیا لعن کے موارد ملتے ہیں؟ جی بالکل، اخیراً جو حدیث کی طرف اشارہ فرمایا ہے تخلق باخلاق اللہ، اور پہلے سید نے بیان بھی فرما دیا ہے کہ یہ فعل خدا ہے اور قرآن واضح ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ جو فعل خدا ہے وہ فعل خدا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی انہوں نے اپنی سیرت میں ظاہر کرنا ہے، وہ اشرف المخلوقات ہیں، تو انہوں نے کیوں نہیں، ان کی سیرت کے اندر موجود ہے مختلف لوگوں پر، مختلف گروہوں پر، مختلف صفات کے حامل لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اور اس سے پہلے تو خود قرآن کے اندر 2 انبیاء کا ذکر آیا ہے، 2 نبیوں کا ذکر آیا ہے کہ جنہوں نے لعنت فرمائی ہے۔ مثلا قرآن میں ہے لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داؤد وعیسی ابن مریم، جناب داؤد علیہ السلام نے بھی، جناب عیسی ابن مریم علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت فرمائی ہے۔ تو صاف ظاہر ہے جب انہوں نے بیان فرمائی ہے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگرچہ رحمت اللہ علیہ العالمین ہے، لیکن رحمت اللہ علیہ العالمین کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ البتہ یہ ایک بحث الگ ہے کہ خود یہ جو لعنت ہے یہ یا من سبقت غضبہ یا من سبقت رحمتہ غضبہ، کہ یہ غضب کی رحمت کا تقاضا ہے۔ وہ جو رحمت الہی بن کر آیا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان لوگوں پر لعنت کر، بالکل ایسے جو مستحق لعنت یعنی جہاں پہ مقام رحمت ہے وہاں پہ رحمت العالمین ہے، اور جہاں پہ مقام غضب ہے وہاں پہ لعنت ہے، بالکل لعنت فرمائی ہے۔ مختلف گروہوں پر لعنت فرمائی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں سے ایک گروہ جو احادیث کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث بالمدینۃ حدثا او آوى محدثا قلت ما الحدث قال القاتل، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر وہ شخص پر، اس شخص پر لعنت ہے جو ایک شہر میں ایک تازہ حادثہ پیدا کرے۔ پوچھا کہ حادثے سے مراد کیا ہے؟ فرمایا قتل۔ ایک شہر تھا جس کے اندر امن و امان تھا، امنیت تھی، سکون تھا، ایک شخص آتا ہے اس پہ قتل کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں اس جو قتل ہے یا احدث بالمدینۃ حدثا ہے، خوب یہ ممکن ہے ایک فقط ایک مصداق ہو، ممکن ایک شہر آرام و سکون کا شہر ہے، وہاں پر جا کر معاذ اللہ معاذ اللہ کوئی نشہ بیچنا شروع کر دیتا ہے، وہ اس سے بھی شہر کی امنیت ختم ہو جاتی ہے۔ خوب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہی حدیث اس سے بھی مربوط ہے، یا ایک فساد کے معنی میں، فساد فی الحال پھیلا رہے ہیں۔ ایک حدث کا ایک بارز ترین مصداق قتل کے بیان کیا، قتل کے طور پر بیان کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ الربا و آکلہ و مؤکلہ و بائعہ و مشتریہ و کاتبہ و شاہدیہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا پر، آکل ربا پر جو ربا کھانے والا ہے، سود کھانے والا، اور جو سود کی ترویج کرتا ہے موکلہ ہو، و بائعہ جو سود کوئی چیزوں کو بیچتا ہے یا خریدتا ہے، جی سود پہ خریدتا ہے، یا کاتب جو اس کو کتابت کرتا ہے، لکھتا ہے سودی معاملات کو، وہ شاہدہ ہے جو وہ دو جو گواہ بنتے ہیں سود کے لیے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر لعنت فرمائی ہے۔ خوب ایک اور چیز کہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت زیادہ رائج ہوتی جا رہی ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ بڑے پن کا ایک کلاسک چیز کہی جاتی ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال قال وهم المخنثون واللاتی ینکح بعضہن بعضا، کہ وہ مرد جو اپنی شکل و شیب عورت ایسی بناتے ہیں عورت کے ساتھ شباہت رکھتے ہوں، یا وہ خواتین جو کوشش کرتی ہیں کہ ان کی شکل و صورت ایسے مرد جیسی نظر آئیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پر لعنت فرمائی ہے۔ احادیث میں بہت زیادہ ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنتیں فرمائی ان کی سیرت کے اندر موجود ہے۔ جی بالکل آگے بہت شکریہ، چونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ ہم اصلی موضوع جو ہم جانا چاہ رہے تھے وہاں تک نہیں پہنچے، مقدماتی بحث جو ہے وہ بہت خوبصورتی سے آپ بزرگوار نے جو ہے وہ بیان کی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہماری یہ جو مقدماتی گفتگو تھی اپنے اصلی مسئلے میں وارد ہونے سے پہلے، اس میں یہ مطلب واضح ہو گیا کہ لعن گالی گلوچ نہیں ہے، لعن خدا کی رحمت سے دوری کا معنی ہے، یعنی لعن خدا کے رحمت سے دور ہونا۔ اب چاہے وہ خدا لعنت کرے یا انسان، ہر دو صورت میں خدا کی رحمت سے دوری مراد لی جاتی ہے یہاں پر۔ اور پھر یہ مطلب واضح ہوا کہ لعن جو ہے وہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے، فعل الہی ہے، اور پیغمبر کی سیرت میں بھی موجود ہے، لہذا فعل پیغمبر بھی ہے۔ اور یہ لعن کسی خاص جو ہے وہ مذہب کے اوپر یا کسی خاص عقیدے پر مختص نہیں ہے، لعن نہیں کی گئی، بلکہ ملاک بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ آپ کی خدمت میں بیان ہوا، عقیدے پر لعنت ہوئی ہے، مکتب پر لعنت ہوئی ہے، اور بعض صفات کے اوپر لعنت ہوئی ہے، جیسے ظالمین میں سے ہے تب بھی لعنت ہے، قاتلین میں سے ہے تب بھی لعنت ہے، کاذبین میں سے ہے تب بھی لعنت ہے۔ تو بہرحال اس پروگرام کا جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ کہ لعن ایک قرآنی اور الہی مفہوم ہے، اور یہ بری چیز نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک رائج ہو گیا ہے لعن، یعنی گالی گلوچ، سب و شتم مساوی قرار دے دیا لعن کے ساتھ، یہ غلط فکر ہے، معاشرہ غلط ہے، نہ کہ لعنت کا مفہوم وہ غلط ہے اور لعنت کا فعل انجام دینا وہ غلط ہے۔ کہ انشاءاللہ بعض تکمیلی نکات آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے، آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اگلے پروگرام میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔